ملتان سے آ رہے ہیں اور اچ شریف آپ پہنچتے ہیں تو اچ شریف انٹرچینج اترنے کے بعد رائٹ کی طرف 4 کلومیٹر آپ جائیں گے تو اچ شریف سرکار کے جو دربار شریف ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ شان بھائی یہ اچ شریف کے متعلق بتائیں۔ اچھا بیٹا محمد حور صاحب، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے اب اچ شریف آئے ہیں نا حاضری کے لیے، تو مختلف واقعات مختلف فقراء کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ان کے ماننے والوں نے اپنی ایک جو ہے وہ تاریخ اس کو لکھ کے بنا دی جاتی ہے۔ ویسے ان کا جو نام ہے، نویز عدی صاحب بتائیے ان کا نام۔ سید جلال الدین بخاری سرخ پوش، سرخ لباس انہوں نے اختیار کیا تھا، اور وہ ہاں تو سرخ لباس جو ہے وہ یا سرخ پرچم کے پیچھے جو بات ہے وہ ایک اور لاجک ہے کہ جن کے اجداد کا بے دردی سے قتل کیا گیا اور جن کے اجداد کو گلیوں میں رسوا کیا گیا اور بے دردی سے آل نبی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی گئی، تو جن کا انتقام باقی ہے فقراء میں، اور اس میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح مختلف فلیگز ہوتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں، اس جھنڈے کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، تو جو جس طرح فلیگز کے پیچھے ایک پوری ہر ایک فلیگ کے پیچھے ایک نشانی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب فقراء کوئی لباس اختیار کرتے ہیں یا لال قلندر سائی نے جس طرح لباس کوئی اختیار کیا، اور جس طرح یہ سرخ پوش سرکار جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جن کے ابھی انتقام باقی ہے، جن کے اجداد کے ساتھ ظلم ہوا ہو، تو وہ اس طرح کا جو ہے پھر وہ لباس یا سیاہ یا سرخ میں پھر اس کو وہ استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ سوگ کی علامت ہے کالا لباس، لال لباس جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کے اجداد کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور ابھی ان کا انتقام باقی، یا ان کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہوں گی کہ اس چیز کو وہ ہمیشہ باقی رکھیں کہ ان کے اجداد پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اس کی نصیحت کریں۔ اچھا، ابھی ہم چونکہ دوران گفتگو آپ سے جو بات میری ہو رہی ہے، اس میں ہم جس وقت آئے ہیں یہاں پہ 4 کلومیٹر جب ہم موٹر وے سے نیچے اترے ہیں، تو جو پیٹرول پمپ پی ایس او کا آئے گا اس سے پہلے جو کٹ اندر جا رہا ہے، اور یہ رستہ سامنے دکھایا جا رہا ہے آپ کو، یہ رستہ جو ہے وہ اچ شریف دربار کی طرف جو ہے جا رہا ہے، اور ہم اس رستے پر ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا، وہ سوال کے پیچھے اتنی جو میں نے تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جو کتابی تاریخ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وہ جو آپ کو چلتا ہے، جو مریدین اپنے حساب سے کچھ معجزات جوڑ دیتے ہیں، کچھ حوالہ جات جوڑ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نسل یا قوم یا مذہب جوڑ دیتے ہیں کسی فقیر کے ساتھ۔ تو فقیر کے مسلک کے اوپر جو مریدین بات کرتے ہیں وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہوتا، فقیر نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا ہوتا ہے اپنے مریدوں کے پاس، بالخصوص انسانیت پہلا درس اور اس کے بعد پھر آگے تمام معاملات، تو وہ دیکھنے چاہیے۔ اور جو سینہ گزٹ چل رہا ہوتا ہے سادات، اگر جو ان کی گدی ہے، جس طرح یہ سادات ہیں، بخاری سادات ہیں، تو آپ کو ان کے شجرے سے اور ان کی نسبت سے پھر آپ کو دیگر چیزیں مزید ملتی ہیں۔ تو ہم یہاں کے جو گدی نشین ہوں گے یا جو ان کے ڈیوٹی دار ہوں گے، ہم ان سے بھی ان کی تاریخ پوچھیں گے، یہاں پر جو موجود جو ہوں گے ڈیوٹی دار فقراء، ان سے بھی کوشش کریں گے پوچھیں، پھر ہم کتابی طور پر بھی پڑھیں گے، اور پھر جو سینہ گزٹ ہوتا ہے فقراء کے حوالے سے جو بات فقراء بتاتے ہیں، ہم وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں پہلے زیارت کی طرف اور بڑھتے ہیں کہ ہم آپ کو زیارت اور ان کا یہ رستہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ بہت اچھے، اگر آپ دکھا سکیں دونوں طرف کھیت کھلیان ہیں گاؤں کے درمیان میں سے۔ ہم رکتے ہیں ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں کسی سے مزید۔ السلام علیکم سر جی، تے دربار شریف تے وینا اچ شریف سدھا ہی وینا نا، مہربان۔ جتنی مجھے سرائکی آتی ہے اس میں یہی کہہ سکتا تھا کہ جی جو ہے نا سیدھا ہی وینا ہے، ہم سیدھا جا رہے ہیں۔ اور سرائکی کیونکہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت لوگ ہیں، اور باولپور سے اور سرائکی لوگوں سے بہت دوستی رہی ہے، ہمارا رقبہ بھی تھا کبھی یہاں پہ، اور زبان اور لباس جو ہے وہ کلچر کا حصہ ہے، اور وہ کلچر جو ہے وہ مختلف جگہ پر بدلتا رہتا ہے، اور زبان بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن عقیدہ
عقیدے کا جو رشتہ ہوتا ہے, جو انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے, وہ اس سے ماورا ہوتا ہے. وہ آپ ہمیشہ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے کے کلچر کو بھی, اس کے کھانے پینے کو بھی, اس کے رہن سہن کو بھی. اور یہی طریقہ کار ہونا بھی چاہیے کہ آپ جب کسی جگہ پر جائیں, کسی جگہ پر پہنچیں, تو کوشش کریں کہ ایک دو جملے جو آپ سیکھ سکتے ہیں ان کی زبان کا سیکھیں, ان سے اس میں سلام دعا بھی کریں, ان سے بات بھی کریں, اور ان کے کلچر کو بھی اڈاپٹ کریں, دیکھیں, سیکھیں. اگر آپ ایز اے مسلم یعنی مذہب سے دوری نہیں ہو کلچر میں, کریں یہ بہت. جی کیا کرتے ہیں؟ 6 مہینے پہلے جب آئے تھے نا تو یہاں سڑک, اچھا یہ سڑک بن رہی ہے آپ کی پوری سڑک ہے. اچھا, جیسے آپ لوگوں نے نویز زیدی صاحب نے بات کی کہ یہ 6 مہینے پہلے بھی یہاں آئے تھے اور سڑک نہیں تھی, اور سڑک اب بننا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے انٹری لی ہے مین سے, تو وہ بہت ہی کچا ایک علاقہ تھا اور سڑک بھی بہت چھوٹی, اور جس طرح کی آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن رہی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور آسانی ہو جائے گی آنے والے لوگوں کے لیے. لے جی, السلام علیکم, بسم اللہ. آج ہی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اچ شریف دربار میں, اور یہ باہر سے بس آپ کو دکھا رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ اندر سے بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو مکمل دکھانے کی. بڑا قدیمی پرانے جو ایک طریقہ کار تھا, جو طرز کلچر کا تھا, جو سلسلہ, اور یہ تو مطلب انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپ گریڈ کیا ہے, ورنہ ادروائز اندر کا جو سلسلہ ہے اچ شریف کے دربار کا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا, یہ قدیمی قبرستان بھی ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ دربار شریف ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ پہلے میں باہر کی آپ کو یہ صحن شریف دکھا رہا ہوں. اچ شریف ہم پہنچ چکے ہیں, اور یہ سامنے بڑی قدیمی مسجد ہے. میں مسجد کا بھی حوالہ آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں, اور دربار شریف میں چلتے ہیں اندر. یہ مزار ہے حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ سامنے جی بسم اللہ. یہ حسنی الحسینی نقوی البخاری سید ہے. ٹھیک, جی, برے صغیر و پاک و ہند کے یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں. بسم اللہ. جی, سادات کا سلسلہ نسب ان سے شروع ہوتا ہے. کربلا معلیٰ کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں, اور دستار مبارک ان کے سر پر ہے. جی, یہ ان کا مزار ہے. جو ان کی آگے اولاد میں سے ہیں, یہ ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد غوث. اچھا, جی, ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ, جن کا اصل نام ہے حضرت جلال الدین حسین. دادا کا نام ہے جلال الدین حیدر, ان کا نام ہے جلال الدین حسین. ولادت جو ہے وہ ہے 595 ہجری میں, 595 ہجری. اس شہر میں ان کی آمد جو ہے وہ ہے 641 ہجری میں, ٹھیک ہے, 641 ہجری. اور ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 690 ہجری میں. یہ اچ شریف جو ہے 5000 سال پرانا شہر ہے. تو ان کے جو وہ پوتے ہیں, میں بتا رہا تھا آپ کو, حضرت جلال الدین حسین مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ, وہ مولا علی کا قدم مبارک مدینہ پاک سے لائے تھے. اچھا, یہاں پر اس شہر میں موجود ہے ان کے مزار کے ساتھ اس ٹائم بھی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوادرات تھے, تبرکات تھے, وہ بھی وہاں سے وہ بزرگ لائے تھے. سلسلہ نسب جہاں بھی ہوگا سادات خاندان کا, وہ ان سے ملتا ہے, ان سے شروع ہوتا ہے. یہ سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ. پوش اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ جو پوشاک پہنتے تھے وہ سرخ ہوتی تھی, اور یہ انہوں نے شیر کی سواری کی ہے. عرس جو ہے وہ کن تاریخوں میں ہو رہا ہے؟ اسلامی سال کا جمادی الاول مہینہ 17, 18 اور 19. یہ مسجد ان بزرگوں کے نام سے ہی ہے, ریلیٹڈ ہے ان کی دربار شریف کے ساتھ. یہ جو اس کے جو بانی ہیں وہ ہیں ثالث بانی محمد بہاول خان بہادر عباسی. تاریخ میں اچ شریف اولیاء اللہ کا شہر ہے جو 550 سال قبل مسیح سے آباد ہے. سکندر اعظم 325 قبل مسیح یہاں سے گزرا تو اس نے اس شہر کے باہر قلعہ تعمیر کروایا اور اس شہر پر حملہ آور ہوا. اس وقت یہاں کے حکمران راجپوت تھے جنہوں نے سکندر اعظم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور آج سکندر اعظم کے بنائے قلعے کے آثار بھی موجود نہیں ہیں.
ہندوؤں کی کتاب رامائن میں اچ شریف کا ذکر ہے۔ اچ شریف 1.25 لاکھ اولیاء کی ابدی آرام گاہ ہے۔ اچ شریف بھاولپور کی سب تحصیل ہے اور بھاولپور سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے بعد اچ شریف کو دنیا کا قدیم ترین شہر قرار دیا گیا۔ اچ شریف میں سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین حسین المعروف سید پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بدر الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صدر الدین نقوی راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صفی الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فضل الدین لاڈلا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید کبیر الدین کفر شکن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمال درویش رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ لاکھوں اولیاء اللہ کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ دنیا میں پہلی اسلامی یونیورسٹی بھی اچ شریف میں تھی، جسے فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قدم مبارک جو پتھر پر ثبت ہے وہ بھی اچ شریف میں موجود ہے، جسے حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت سعودیہ سے لائے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے واپس جاتے ہوئے اچ شریف میں مسجد تعمیر کرائی تھی، جسے مسجد حاجات کہا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ اچ شریف میں موجود سید جلال الدین بخاری سرخ پوش کی پوتی بی بی جیوندی کا مزار بھی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ 1494 میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے تعمیر کرایا تھا، جو بی بی جیوندی کے نانا تھے۔ مقبرہ بی بی جیوندی نقش و نگاری کے حوالے سے فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مقبرے کو سبز نیلی اور روغنی ٹائلوں سے تعمیر کیا گیا۔ مقبرہ بی بی جیوندی بین الاقوامی سطح پر انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے دنیا کی 100 تاریخی ورثوں میں شامل کیا گیا ہے۔ مقبرہ بی بی جیوندی کا مضمون بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں آرکیالوجی میں تھیسس کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ اندرون اور بیرون ممالک کے لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ مقبرہ بی بی جیوندی کے ساتھ کبھی دریائے ہاکڑا بہتا تھا۔ مقبرہ بی بی جیوندی کے آدھے حصے کو 1817 میں سیلاب بہا لے گیا۔ اس تاریخی ورثہ کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس مقبرے کی قدامت اور تعمیر کی وجہ سے نہ صرف اچ شریف بلکہ وطن عزیز پاکستان کو سیر و سیاحت کی دنیا میں وہ شہرت حاصل ہے جو کسی اور ملک کو نہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں نصب دنیا کی قدیم ترین تعمیراتی تصاویر میں 3 تصاویر میں سے ایک تصویر بی بی جیوندی کے مقبرے کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اچ شریف کو اولڈ بگ سٹی کا درجہ دیا ہے۔ اس شہر کی خوش بختی اس وقت شروع ہوئی جب سلطان الدین قباچہ نے اچ شریف کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت اور تخت گاہ بنایا۔ اس دور میں اس کی تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا اور اس شہر کی خوب شہرت ہوئی۔ اس کی شہرت اور ترقی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش 634 ہجری میں بخارا سے تشریف لائے۔ اس وقت بھی یہاں راجپوت قبیلہ ہی حکمران تھا۔ راجہ دیو سنگھ جو یہاں کا بادشاہ تھا اور اسی نسبت سے اس کو دیو گڑھ کے نام سے منسوب تھا، حضرت شیر شاہ سرخ پوش بخاری راجہ دیو سنگھ کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول نہیں کی، مگر اس کی راجکماری اوچا رانی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت شیر شاہ سرخ پوش نے
سعادت مند اونچا رانی کے نام کو دوام بخشنے کے لیے دیوگڑھ کو اونچا رانی کی نسبت سے اونچ نام دے دیا، جو بعد میں حضرت سرخ پوش کی وفات کے بعد یہاں مدفن ہونے اور ان کی نسبت سے اس شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جی محمد حور صاحب، جو آپ سے بات ابھی ہو رہی تھی میری، اور جب ہم جا رہے تھے سرکار کی حاضری پر اس شریف، اور جو حوالہ ہم آپ کو دے رہے تھے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس شریف سرکار جو ہیں وہ کون ہے یا ان کا سرخ لباس کیوں ہے، تو چونکہ میرا ان سے اس طرح رابطہ نہیں رہا کہ میں خود بار بار آتا یا میں پہلے سے ان کی کوئی تاریخ پڑھتا یا مجھے کسی فقیر نے اس حوالے سے اس انداز میں بتایا ہوتا جو بتانے والی بات ہوتی ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ اولیاء اللہ کی بات کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا احتیاط کریں کہ اگر آپ کو ان کے متعلق پوری معلومات نہیں ہے، اور وہ ان کے سفر میں انہوں نے بہت سارے سفر کیے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری جگہ سے گزرے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف نام دیے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف مسلک ان کے ساتھ لگا دیے ہوتے ہیں، اپنے وہ تو فیض سب کو دیں گے انسانیت کا، وہ فیض سب کو دے رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ شیعہ سنی وہابی کوئی بھی قوم، کوئی بھی نسل، کوئی بھی غیر ہندو تک بھی آ جائے گا نا، وہ اس کو فیض دے دیں گے۔ اس کی وجہ وہ کیفیت ہے پانی کی، صاف شفاف پانی، اور ایک آئینے کی صورت میں ہوتا ہے، جو بھی ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی شکل صورت دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی کی صورت میں سب کو فیض دیتے ہیں۔ اب فیض لینے والا کانٹا اگا دے یا فیض لینے والا گلاب اگا دے یا پھل فروٹ اگا دے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ اس فیض لینے والے سے ہے کہ اس نے فقیر سے فیض کیا لیا۔ اب جب ہم جا رہے تھے، تم نے مجھ سے سوال کیا کہ جن کے متعلق بتائیں، جو کہ مجھے ابھی بھی نہیں پراپر پتہ چلا، کہ جو میں نے ان کے اندر معلومات لی، پوچھا ان سے کہ جو وہاں کے ڈیوٹی دار موجود تھے، وہی ہوتا ہے۔ چونکہ میں بادشاہ جی کی وجہ سے ہمیشہ بہت ساری بزرگوں کے پاس حاضر ہوں، تو بادشاہ جی کہتے تھے کہ جو اس وقت اس بادشاہ کے تخت کے ساتھ کھڑا ہے، جو اس فقیر کی تربت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا انداز گفتگو کچھ اور ہوگا، جو اس کے گدی نشین ہوں گے ان کے پاس ان کے شجرے کی ڈیٹیلز کچھ اور انداز میں ہوں گی، صحیح پراپر۔ چونکہ جو لوگ اس طرح درباروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی دربار کے ڈیوٹی دار یا ذمہ دار نہیں ہوتے اگر وہ بے ادب ہیں۔ اگر وہ با ادب ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جو زائرین دور دراز سے آتے ہیں، ان کی خواتین کی بھی حرمت کرنی ہے، ان کے آنے والوں کی بھی حرمت کرنی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، کیونکہ آپ ایک مہمان نواز بنیں گے، آپ مہمان نوازی کی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں فقیر کی طرف سے، تو آپ اپنی کسی لالچ، اپنے کسی جادو ٹونے کے دھاگے بیچنے کے چکر میں آپ جو اس دربار کا کنسپٹ بنا دیں گے، وہ کنسپٹ دنیا تک جائے گا۔ وہ جو زائرین آئے ہیں، کچھ سلام کرنے آئے ہیں، کچھ ویسے آئے ہیں کہ روحانیت ان کو دلی دماغی سکون ہو، تو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ اس انداز سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا ذہنی سکون بھی خراب کر دیتے ہیں، اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی تربت پہ آپ دربار پہ، روزے پہ، مزار پر جائیں تو اس کے ڈیوٹی دار جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ بے ادب ہیں تو اس سے اس صاحب مزار کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اس صاحب مزار کے عقیدے کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قریبی مریدین ہوتے ہیں یا جو قریبی وہاں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں یا وہ کچھ ریئیکٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ایسا جو آپ کو ناقابل برداشت ہو، تو آپ اس عقیدے کو اس صاحب مزار سے نہیں جوڑ سکتے، وہ صاحب مزار کا عقیدہ نہیں ہوتا۔